مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اللہ ہی کے لیے ہے. کیا مطلب؟ اور کسی کا نہیں ہے. دیکھو فرق ہے، ایک ہے اللہ کے لیے ہے، یہ نہیں مانا اس کا مانا ہے اللہ ہی کے لیے، کیونکہ یہ لام جو ہے نا یہ جارہ ہے گرامر کے لا، اور لفظ اللہ مجرور ہے، اور جار مجرور کا مقام پیچھے ہوتا ہے، اور جس کا مقام پیچھے ہو اس کو پہلے کر دیں تو اس میں معنی تخصیص کا پیدا ہو جاتا ہے. ایاک نعبد اگر ہوتا نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں تخصیص نہ پیدا ہوتی، لیکن پہلے مفعول کو لایا گیا ایاک آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور آپ ہی سے مدد مانگنا. کیا مطلب؟ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی اور سے مدد مانگتے. یہاں بھی یہی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں. اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی بھی دنیا میں جن کو تم پکارتے ہو یا نہیں پکارتے، زمین آسمان کے اندر ایک ذرے کے مالک بھی نہیں. پتے پتے چپے چپے ذرے ذرے پر صرف اللہ کا قبضہ اور اس کا اختیار، جو آسمانوں میں اور جو زمین. اور بعض مقامات پر اللہ نے کیا فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے. یعنی آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اور جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ کا ان پہ کنٹرول ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، جب تک چاہے گا ان کو رکھے گا، جب چاہے گا ان کو ختم کر دے گا. اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے انبیاء ہوں، شہداء ہوں، اتقیاء، شہداء، علماء، حاکم ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے، کوئی نہ کسی کا اختیار ہے، نہ ملک ہے، نہ تصرف ہے، نہ کنٹرول ہے، ان کا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، جو آسمان میں، جو زمین میں اور جو اس کے درمیان. لیکن افسوس دوسروں کا تو کیا، کلمہ پڑھنے والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ لاہور داتا دی نگری تے پاک پتل بابے فرید کا اور اجمیر معین الدین چشتی کا، یہ جو کہتے ہیں نا بغداد والی سرکار، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بغداد کی مالک ہے. اچھا وہ تو چلو بزرگ تھے، اب ہر کوئی مالک بن بیٹھا ہے. اکاڑا میں ایک آدمی وہاں رہتا ہے، 1.5 مرلے کی مسجد کا وہ امام ہے، مسجد بالکل چھوٹی سی ہے، عجیب سا آدمی ہے، بس وہاں ہے. وہ حج پہ جانے لگا، بڑی دیر کی بات ہے، تو کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں، اذان تو وہ دے گا اور نماز یہ پڑھائے گا، اکاڑا میں کس کے سپرد کر کے جاؤں؟ عجیب، انا للہ و انا
یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ نظام سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ، یہ کتب ابدال کا بھی یہی مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے، اس کا پور کنٹرول ہے، پھر نیچے غار حرا میں حاضری، وہ کیا کہتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، اور عبد القادر جیلانی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف 2 کتب ہیں، بائیں طرف 2 کتب ہیں، ابدال ہے، اور ہر علاقے کا ایک کتب ہے. کتب کا کہتے ہیں یہ جو آٹا پیسنے والی چکی ہوتی ہے نا، اس میں جو لکڑی ہوتی ہے، جس کے اوپر پہاڑ گھومتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کتب کے اوپر وہ نظام چل رہا ہے. انا للہ و انا. ابدال کا مطلب تبدیل ہوتے ہیں، یعنی اس کے بعد اس کے ڈیوٹی ہوگی، اس ڈیوٹی کے نظام کہتے ہیں کہ یاری زہری نظام ایسے ہوتا ہے نا، وزیر اعظم ہے، پھر نیچے گورنر ہے، پھر آگے جو ہے نا یہ سارے وہ ہیں وزیر اعلیٰ ہیں، یا اس طریقے سے ڈی سی وغیرہ سارا. وہ کہتے ہیں اس طرح نظام ہے پوری دنیا. کہتا ہے میں اکاڑا کس کے سپرد کر کے جب آگے بیٹھا تھا ایک زاہد جیسا، وہ کہتا ہے آپ جائیں بے فکر ہو کے اکاڑا میں آپ آئیں گے بالکل اسی جگہ ہوگا. ایک اینٹ تو غلط بات ہے یار، اللہ ہی کے لیے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے نہیں. اگر یہ مانو نا اللہ کے لیے تو پھر اس میں دوسرے کی نفی نہیں ہے، لیکن اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں دوسرے کی نفی ہے. ہاں، اللہ کے لیے ملک ثابت کرنا اور دوسرے کی نفی، کوئی کسی کا نہیں، کسی کے باپ کا بھی نہیں، سارا اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اگر تم ظاہر کرو کوئی بات یا دل میں چھپاؤ، سب کا اللہ حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، عذاب دینے پر بھی قادر ہے اور چھوڑنے پر، معاف کرنے پر بھی قادر ہے. اب یہ جو ہے نا، جو تم چھپاؤ، دل میں خیال تو آتے ہیں نا انسان کے، شیطان لاتا ہے، وہ دل میں خیال ہے، ٹھیک ہے نا، تو خیال ہے، یا اس کو ظاہر کرو، سب کا حساب ہوگا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے بھی، جو بات دل میں چھپائیں گناہ کی غلط، اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو ظاہر کرے اس کا بھی. تو پھر تو اگر یہ چھپی باتوں پر بھی حساب ہے تو پھر تو مشکل ہے بچنے. صحابہ پریشان ہو گئے. اب کٹھے ہو کے رسول اعظم کے پاس ہے. جناب قرآن میں ایک آیت آئی ہے، آپ کے ساتھیوں پر بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہو گئی ہے آپ کے ساتھیوں پر. کون سی آیت ہے جناب؟ یہ آیت ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم باللہ. تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب کا حساب ہوگا. اس کے بعد اللہ چاہے کسی کو معاف کرے، چاہے کسی کو عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جناب یہ آیت بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے، کیسے بچیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطاعت سکھائی، ان کو ادب سکھایا، ان کو تسلیم کرنا سکھایا، ان کو ماننا سکھایا. فرمایا قولو سمعنا، تم یہ کہو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت کی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم نے سن لی، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سن لی. تم ایسے ہی کہو، ایسے ہی کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا، ایسے کہیں گے، تسلیم کریں گے، اطاعت کریں گے، مانیں گے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، جو کہے مانتے، تو پھر اس کو رحم آ جائے گا، وہ کرم کرے گا. یہ تھا. اور اگر اس طرف چل پڑتے کہ میں کریے یہ ہو سکتا ہے نا، یہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے حکم دے دیا ہے؟ یہ تو پھر وہ شیطان والی بات ہوگی. کیسے حکم دے دیا ہے؟ مجھے کہا کہ تو سجدہ کر، کس کو؟ مٹی کو جو مجھ سے کم. یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں نہیں. یہ اس لیے سکھائی گئی بات کہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا، سن لی اور مان لی. اللہ نے مومنوں کی بات یہ بیان کی، مومنوں کی بات یہ بیان کی 18ویں پارہ میں کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم یقولوا سمعنا واطعنا واولئک المفلحون. مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں سن لی اور ہم نے مان لی. اللہ کہتے ہیں کامیاب لوگ یہ ہیں. اور یہودیوں کو اللہ نے بتایا وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، سن لی اور نافرمانی کی. سن لیے لیکن مانتے نہیں. اور اہل مکہ کی درمی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، انہوں نے کہا ہم سنتے ہی نہیں، روئی کان میں ٹھونسو اور شور ڈالو، تالیاں پیٹو، ہم سنتے ہی. مکہ والوں نے کافروں، جو مشرک کافر تھے، ان کی پالیسی کیا تھی؟ سننا ہی نہیں. یہودیوں نے کیا کہا؟ سنتے ہیں مانتے نہیں. اور منافق سن کے چپ ہو گئے، جب عمل کرنے کا وقت آیا تو غیر اللہ کی طرف چلے گئے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر طاغوت کے قانون کی طرف چلے گئے. لیکن مومنوں کا طریقہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم یقولوا سمعنا واطعنا. کہ مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے، جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لو یہ حکم یہ تو بڑا حکم ہے، ان کی بھی عمل کریے، 10 سنو 10 نہیں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سن لی اور مان لی.
سن لی اور ہم نے مان لی اور اطاعت کی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں تم دیکھو بظاہر پہاڑوں جیسی بات ہوتی تھی لیکن وہ کہتے تھے ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں رات کی چند گھڑیوں میں بیت المقدس گیا ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں سوچتا کہ عقل کیا کہتی ہے مشاہدہ, میں یہ سوچتا ہوں کہ رسول اللہ نے ایسا کہا, سمعنا واطعنا, میں مانتا ہوں, میں نے سن لی اور میں نے مان لی. وہ ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. اب صلح حدیبیہ کے اندر شرائط طے ہو رہی تھی, آپ نے واقعہ پڑھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے مکہ والوں سے, اور بظاہر شرطیں ایسی تھیں جو نیچے لگنے والی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ بھی دیا جناب یہ کیا, ہم حق پر نہیں, ہاں وہ جھوٹے نہیں, ہاں جو ہم میں سے مر جائیں شہید ہو جائے جنت میں نہیں, ہاں کیوں نہیں, اور جو ان میں مر جائے وہ جنت میں نہیں جائیں گے, ہاں جنت میں جائیں گے. تو پھر جناب یہ نیچے لگنے والی بات کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا تھا انا رسول اللہ, انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. کیا مطلب؟ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ تو نے مجھے رسول مانا ہے, تیرے دماغ میں آتی ہے مان, نہیں آتی تب بھی مان. تو انہوں نے کہا تھا سمعنا واطعنا, میں مانتا ہوں. جنازہ پڑھانے کے لیے آپ جا رہے تھے عبداللہ بن ابی کا, منافقوں کا سردار, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آگے عمر فاروق آگے, رسول اللہ کہنے لگے جناب آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے, اس نے آپ کی بیوی پر تہمت لگائی, فلاں موقع پر یہ, فلاں موقع پر یہ سارا, اور اللہ نے کہا 70 دفعہ بھی معافی مانگو گے ایسے لوگوں کو میں نے معاف نہیں کرنا. تو آپ نے فرمایا تھا عمر مجھے اللہ نے روکا تو نہیں نا, میں 71 دفعہ مانگ لوں گا, 72 دفعہ مانگ لوں گا, مجھے پڑھنے دے. اب دل نہیں مانتا, ذہن نہیں مانتا, لیکن جب جنازہ پڑھانے کے لیے رسول ہم کھڑے ہوئے, نبیوں رسولوں کے امام عبداللہ بن ابی کی لاش کو آگے رکھ کے, جیسے دوسرے لوگ پیچھے کھڑے تھے ہاتھ باندھ کے جنازہ پڑھنے کے لیے, ایسے خطاب کا بیٹا عمر بھی کھڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ. سمعنا واطعنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے بلایا حدیبیہ کے موقع پر, دشمن بپھرے ہوئے, مکہ والے ہم داخل نہیں ہونے دیں گے, غصہ کر رہے ہیں, مذاکرات کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور یہ کیفیت ہے فضا. عثمان جی میں جاؤ مکہ میں. ان کو نہیں پتا تھا دشمن ہے, وہاں سے ہجرت کی ہے, وہاں سے رات کی تاریکی میں نکلے ہیں, لیکن نہیں, جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر چلے گئے سمعنا واطعنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر کا موقع, بیمار پڑے, آنکھیں خراب ہیں, آپ نے علی کو بلاؤ. یہ نہیں کہا کہ قرآن میں لیس علی المریض حرج, کہ بیمار پر کوئی حرج نہیں, بیمار معذور ہے, قرآن میں تو ہے معذور ہے. تو آگے سے کہتے جا کے کہہ دو رسول اللہ کو کہ میں بیمار ہوں. نہیں, اس نے آگے کہا تو میں رسول اللہ بلا, بیمار تھے جیسے تھے, آنکھیں دکھتی تھی, فوراً حاضر ہوئے سمعنا واطعنا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ پالیسی تھی. یہاں بھی یہی بات ہے کہ جب یہ آیت آئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ گے, يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, اللہ تمہارا محاسبہ کریں گے, اللہ تمہارا حساب کریں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اس کے بعد اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے, اگر چاہیں گے عذاب دیں گے. اللہ ہر چیز پر قادر, واللہ اللہ جو چاہے کرے. اگر ساری دنیا کو جنت دے دے یہ اس کا فضل ہے, ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے یہ اس کا عدل ہے. مالک ہے, خالق, ہم اس کے نوکر اور غلام ہیں. لہذا یہ یہاں تعلیم تربیت دی گئی کہ مانو, تسلیم کرو, مانو. وہ خود رحم کر کے تم سے تخفیف کر دے, معاف کر دے, نوکروں کو غلاموں سے کوئی معاملہ ڈھیلا کر دے, تخفیف کر دے, اس کی مہربانی ہے. غلام نوکر کا کام نہیں. یہ کیسے جی, وہ تو شیطان والی بات ہوگی. بے افضل غیر افضل کے آگے کیسے جھکے, اعلی ادنا کے آگے کیسے جھکے, حکم تو نے دے دیا لیکن یہ تو یہ شیطان والی ابلیس والی پالیسی ہے. مومنوں کی سمعنا واطعنا. تو آپ نے فرمایا جب انہوں نے کہا جی ایت بڑی شاک ہے, فرمایا تم کو سمعنا واطعنا. پھر قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا, ہم نے سن لی اور اطاعت کی. غفرانہ کا, یا اللہ ہمیں معاف کر, ربنا اے ہمارے رب, الیک المصیر, اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے, آپ کے پاس ہی ہم نے جانا ہے اور آپ نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے. جب یہ بات کہی نا اللہ خوش ہو گئی, اللہ خوش, اللہ نے یہ حکم کینسل کر دی. یہ جو تھا نا کہ دل کے خیالوں کا بھی حساب, اب دیکھو کتنی مشکل بات ہے, دل کے خیالوں کا بھی حساب کتاب, دل کے وسوسوں کا بھی حساب کتاب. اب ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کبھی کبھی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں آتی, شیطان ڈالتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے نا, بلکہ وہ صحابہ سے یہ بات آتی ہے
انہیں آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ زبان پر نہیں لانا چاہتے، ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لائیں. بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم ان کو زبان پر لائیں. تو رسول ہمیں فرمایا یعنی کہ ہم پسند نہیں کرتے، یعنی کہ گویا ہمیں وہ بات اچھی نہیں لگتی. یہی بات ہوئی نا کہ وہ جو ہمیں خیال آیا ہے ہمارے دل میں وہ تو آ گیا، لیکن وہ ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ ہم اس کو زبان پر آنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں لائیں گے. تو اللہ کے رسول سے ہم نے پوچھا اچھا یہ تمہاری کیفیت ہے؟ سبحان اللہ، یہ تمہارے اندر بات ہے جناب. میں یہ خالص ایمان ہے، خالص ایمان یہ. اب یہاں لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے جو غلط خیالات ہیں نا، جو وصفے ہیں نا شیطانی، اس کو ایمان قرار دیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ نہیں، رسول اللہ نے ایمان کس کو قرار دیا؟ وہ جو شیطان کے خیال آئے، وہ جو وصفے آئے دل کے اندر، ان کو پورا سمجھنا اور کانپنا اور زبان پر نہ لانا اور زبان پر لانے سے ڈرنا. یہ جو کیفیت ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو تعلیم ہے، اس کو رسول اللہ نے خالص ایمان قرار دیا. اب جب انہوں نے یہ اطاعت والی پالیسی، سمع اطاعت والی، سننے والی، نہ کرے غلام ہے مالک جو چاہے جو حکم دے مانتے. بھائی اب یہاں کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ دنیا کے مالک عارضی مالک ہیں، کیسے کیسے مشکل کام کہہ دیتے ہیں تو وہ تو اصلی مالک ہے. جب یہ کیفیت انہوں نے اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، واعظ سے، آپ کی تلقین سے، اللہ خوش ہو گیا. اب اللہ نے یہ آیت اتار دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ کینسل، اب وہ بات کینسل ہو گئی ہے کہ جو تم دل میں چھپاؤ اس کا بھی حساب ہوگا. یہ کینسل، ختم. یہ جو ہے نا یہ نہیں. حدیث آتی ہے نا کہ رسول اللہ فرمایا یہ جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں نا، باتیں، ان پر تمہارا حساب نہیں ہوگا. تمہارا حساب اس پر ہوگا جو زبان سے بولو گے اور کرو گے، اس پر حساب ہوگا. یہ خیالات آئے بس سے آئے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، حتیٰ کہ نماز میں بھی آ جائے خیال تو کوئی عرض نہیں، بس اس کو چھوڑ دو وہاں نماز کی طرف. پھر آئے پھر، اور جو بہت زیادہ تنگ کرے تو حدیث میں علاج آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بائیں طرف ایسے کرو. مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ یا تو یہ حالت تھی کہ دل میں خیال کا محاسبہ ہوتا تھا، اور یا یہ ہے کہ اگر نماز میں بھی آ جائے تو معاف ہے. یعنی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. وہاں خیال آیا، پھر ادھر نماز کا خیال آ گیا، نماز کی طرف متوجہ. تو اللہ نے خوش ہو کے اس بات کو کینسل کر دیا کہ تمہارے دل کے خیالوں پر بھی محاسبہ یا حساب ہوگا. اب یہ کینسل ہے، دل کے خیالوں وسوں پر کوئی حساب کتاب نہیں، ہمارے بس میں نہیں. خیال آتے یہ ریل کی طرح بس ایسے آئے گھوم گئے، اس کو ٹھہراؤ نہیں، آیا گیا بس جانے دو، اس کو ٹھہراؤ نہیں، اس کو سوچو نہیں، اس کو بٹھاؤ نہیں. ہاں ایسے ہونا، یہاں سے پھر ہماری بات غلط شروع ہو جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق. واللہ بالکل ٹھیک، طاقت کے. اب نماز کا مسئلہ ہی لے لو، ہم کتنی نمازیں فرض ہے؟ 5. اگر 10 ہوتی ہم پڑھ سکتے تھے، یعنی انسان پڑھ سکتا. اللہ کے بندے تہجد بھی پڑھتے ہیں نا، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور بھی نوافل پڑھتے ہیں، یعنی میں 10 پڑھی جا. لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنی انسان کے اندر طاقت وسعت ہے نا، اللہ اس طاقت وسعت سے بھی کم فرائض دیتے ہیں، اس سے کم ہدایات دیتے ہیں، اس سے کم احکام دیتے ہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے جتنے نماز میں احکام ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، حج کے ہیں، دوسرے جتنے یہ احکام ہیں حلال حرام کے، وہ اللہ تعالیٰ جتنی انسان کی طاقت رکھی ہے نا، اللہ نے انسان کے بس میں ہے نا کہ اتنا کر سکتا ہے، اللہ اس سے بھی کم تکلیف دیتے ہیں. میرا یہ مقصد، اس سے کم دیتے ہیں، یعنی جتنی وسعت ہے اس سے بھی کم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. ہدایات دینے کے بعد کہا اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو. سبحان اللہ. صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑے مہربان تھے، ہماری جانوں سے بھی ہم پر مہربان تھے. کیا ہم نے آپ سے بیعت کی، شرک نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور اس طریقے سے کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، امیر شریع حاکم جو ہوگا اس کی اطاعت کریں. یہ ہم نے بیعت کی اور اقرار کیا. آپ کے تو آپ نے ہمیں پتا کیا کہا آخر میں، کہ آخر میں یہ بھی کہو جتنی ہم طاقت رکھیں گے. ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہماری جانوں سے بھی زیادہ شفیق ہے،
ہم خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں. اور آدمی اپنے متعلق کیا کچھ سوچتا ہے. ہم خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں, ہمیں اپنی جانوں سے اتنا پیار نہیں جتنے ہمارے پیغمبر کو ہماری جانوں کا خیال ہے. ہم نے یہ بیعت کی, سارے جملے بولے, تو آپ نے آخر میں ہمیں فرمایا یہ بھی کہو جتنی طاقت ہوگی, جتنی طاقت. تو یہ ہے اب مسئلہ کہ وہ جو دل کے خیالات, بس جو پہلے بات تھی صحابہ کرام نے سمعنا وطاعنا کہا, اللہ کا حکم مانا, رسول کے کہنے پر اللہ خوش ہو گئے, تو پھر یہ کینسل کی بات آ گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت, اس جان کے لیے جو اس نے کمایا, وعلیہا, اور اس کے ذمے جو اس نے کمایا, یعنی جو نیکی کی اس کا بھی بدلہ ملے گا, اور جو اس نے برائی کی وہ بھی اس کو بدلہ ملے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جس نے کوئی نیکی ذرہ برابر کی وہ بھی دیکھ لے گا, اور جس نے کوئی ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا. آگے اللہ نے پھر دعا بھی سکھا دی کہ مجھ سے یہ مانگو. سبحان اللہ, مہربان ہے, خود ہی دعائیں سکھاتا ہے غلاموں کو, نوکروں کو. ہمارے بابا سے غلطی ہوگی, آپ ہی دعا سکھائی, آدم یہ کلمے کا میں تجھے معاف کر دوں. خود ہی توفیق دیتا ہے خرچ کرنے کی. خود اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا سکھائی, یہ کہو میرے بندو, یہ کہو. یہ سورۃ فاتحہ بھی اللہ نے ہمیں سکھائی, ایسے مجھ سے دعا مانگو میرے بندو, مجھ سے ایسے مانگو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیسے مانگنا ہے, اللہ نے خود ہمیں سکھا دیا, ایسے مانگو میں تمہیں جو ہے نا معاف کروں. وہ لمبی حدیث آتی ہے نا شفاعت کی, کہ سارے نبی رسول جواب دے دیں گے قیامت کے دن, جب میدان حشر میں سختی میں لوگ ہوں گے تو سارے نبی رسول تو جواب دے دیں گے. سفارش بندے سوچیں گے اب بڑی تکلیف میں ہے, اللہ کو کہیں حساب کتاب شروع کرا دو. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ جواب دے دیں گے, نوح علیہ السلام سارا, حتیٰ کہ رسول اللہ کے پاس آئیں گے. آپ فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور میں جا کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا. اس وقت اللہ مجھے حمد کے کلمے, ثنا کے, تعریف کے, توصیف کے, اپنی بڑائی کبریائی عظمت کے سکھائے گا. میں وہ کہوں گا, پھر اللہ کا جلال غصہ اس دن ٹھنڈا ہوگا. خود سکھاتا, سبحان اللہ, خود ہی تو مہربانی کرتا ہے. یہاں بھی اس نے مہربانی کی, کہا میرے بندو مجھ سے ایسے دعا مانگو. کیسے؟ ربنا, اے رب ہمارے, لا تؤاخذنا, ہمارا مواخذہ نہ کرنا, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا, یا غلطی کر بیٹھے. یہ ہم اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے قبول کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے بھول اور غلطی, ہاں یہ جو ہے نا وہ معاف کر دی گئی ہے. بھول کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات بھول گئی, اور خطا کا مطلب کیا ہے کہ پتہ نہیں تھا مسئلے کا, یا وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا یہ گناہ ہے, غلطی سے مسئلہ ہو گیا, خطا کا ہو گیا. میں ایسے جو ہے نا میری امت سے اٹھا, بھول گئی, معاف, غلطی سے کام ہو گیا, اور جب تسی آندے ہو پل لکھے اللہ لکھے, یعنی اللہ معاف کر دیتا. بھول تو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا, تو کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, سارا کچھ ہی کر لیا, اور پھر یاد آ گیا تو انشاءاللہ روزہ بحال ہے, برقرار, کھا بھی لیا, پی بھی لیا, روزہ بھی بحال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھول چوک سے جو ایسا مسئلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, بھول معاف. ربنا, اے رب ہمارے, لا تؤاخذنا, نہ مواخذہ کیجیے ہمارا, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا, یا ہم ٹھوکر کھا جائیں, غلطی کر جائیں. آگے دعا کیا سکھائی؟ ربنا, اے رب ہمارے, ولا تحمل علینا, اور نہ ڈال ہم پر تو, اسرن بوجھ, کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جیسے کہ آپ نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. اب پہلے لوگوں کا کپڑا پلید ہو جاتا, کاٹنا پڑتا, بوجھ تھا, ہم پر نہیں, ہم پانی کو استعمال کر پاک ہو جاتا. پہلے لوگوں کے لیے نماز کا وقت ہو جاتا تو جو اپنی عبادت گاہ ہے اس میں جانا پڑتا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے, جہاں بھی ٹائم ہو نماز کا ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. بس چند باتوں کا خیال, یعنی کہ رستے پر نہ ہو, قبرستان میں نہ ہو, گندگی کی جگہ پر نہ ہو, ذبح ہونے والی جگہ یہ جگہ نہ ہو, تو نماز جہاں بھی ہم پڑھیں. اچھا, اور پھر یہ مٹی کو ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دی, کتنی آسانی دے دی گی. اچھا, پہلے لوگوں پر غنیمت کا مال جو ہے نا, یعنی کافروں سے لڑائی ہوتی تھی, جہاد ہوتا تھا, جو مال آتا تھا وہ حلال نہیں تھا, ڈھیر لگا دو, رکھ دو. اب آگ آئے گی آسمان سے, اس کو کھائے گی. اچھا, تم نہیں لے سکتے. اب یہ عجیب بات ہے, مال ہے سامنے, سارا کچھ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے لیے حلال کر دیا گیا. اچھا, اسی طریقہ سے وہ قربانی کرتے تھے تو اسی وقت ان کا پول کھل جاتا تھا کہ قبول ہوئی ہے یا
یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. اب ہم کرتے پھرتے نتیجے انشاءاللہ اللہ اچھے نکالے، لیکن اللہ کیا نکلے گے؟ ان کا ساتھ ہی ساتھ. وہ ابراہیم وہ آدم سم کے دو لڑکوں کا قصہ آپ نے سنا ہو، وہ یہی بات تھی. ایک ہی قربانی کو آگ کھا گئی، قبول ہو گئی یعنی، اور دوسرے کو نہیں کھائے، اس کو حسد آ گیا، وہی سے یہ قتل شروع اور حسد شروع. خیر تو بہرحال یہ بھی ایک بوجھ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سارے اب یہودیوں پر چربی حرام تھی. اب جو گوشت کاٹو سارا، بعض اوقات آدھا بکرا تو وہ چربی ہوتی ہے، چلو لے سوٹ دو جی پر بھائی، بڑے کام آ ہو، بڑا ہو چکنا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دی. تو مقصد یہ ہے کہ جو پہلے لوگوں پر بوجھ تھے نا، ان دعاؤں کے صحابہ نے دعائیں کی، سبحان اللہ ہے جھکے مانگ، اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ ہم پر نہیں رکھے. اب بوجھ بھی نہیں ہے بھی طاقت کے مطابق، احکام ہے بھی وسعت کے مطابق ہے، تو پھر نہ کرے تو پھر یہی ہے نا، ہڈ آرام ہوئے نا، اور کی ہوئے من آرام تو اجتا ڈھیر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. پھر یہ دعا، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں پہلے قانون بنا چکا ہوں. ویسے تم یہ دعا مانگو تمہیں فائدہ ہوگا، ویسے میں قانون بنا چکا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها واعف عنا. یا اللہ ہم کو معاف کر دے، درگزر کر ہم سے، واغفر لنا ہم کو بخش دے، ورحمنا ہم پر رحم کر، انت مولانا آپ ہمارے کارساز مددگار ہیں، آپ کے بغیر کوئی مددگار نہیں. لوگ کہتے ہیں مولا علی مدد کرتا، پیر علی مدد کرتا. اچھا انہوں سلام چھڑ گئے، السلام علیکم 10 نیکی، ورحمت اللہ 10 اور برکاتہ 10 اور کتنی 30 نیکی. آپ کے سامنے ایسا ہوا. ایک نے آگے کہا السلام علیکم میں 10، دوسرے کہا ورحمت اللہ، اور ایک آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ میں 20، ایک اور آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے 30. پوچھا گیا جناب یہ آپ نے کیا کہا؟ فرمایا وہ پہلے کو 10 نیکیاں، دوسرے کو 20، تیسرے کو 30. آگے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اب یہ سلام ہی بدل گئے. وہ کہنا مولا علی، کہنا پیر علی، دستگیر دی رکھو بھی، وہ کہنا جناب بلا غریب نواز کرم کری. اچھا یہ جو آپس میں بڑے نیک بنتے. اچھا اور فلاں اور جناب کوئی آپ مدینہ کہتا ہے مدینہ مدینہ مدینہ. یہ کیا مدینہ مدینہ؟ وہ ایک آدمی نے مجھے بات بتائی کہ ایک اجتماع ہو رہا تھا ان کا، تو اس میں نا لیٹرین میں جانا تھا، لائن لگی تھی، تو ایک دوسرے کو بلاتے تھے نا آگے یا پھر. اب وہ لیٹرین خالی نا تو مدینہ 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 جاؤ لیٹرین مدینہ مدینہ. مجھے ایک نیا گیا تھا کر دے کی. اس نے کہا یار یہ کیا، یہ اللہ یہ مدینہ ہے کیا؟ مدینہ کیا ہے تمہیں کیا ہے؟ مدینہ مدینہ لیٹرین میں جانا ہے آنا ہے مدینہ مدینہ. یہ جوڑو تو یہ سلام نہیں ہے. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے سلام، اور یہ کہنا چاہیے، اور یہ کلمے کہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اللہ کے رسول سے ہم نے سکھائے. یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ باتیں جو ہے نا یہ باتیں نہیں ہیں. تو مولا پر بات آئی، ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ، مددگار. یا اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یعنی کہ مددگار ہیں. فانصرنا علی القوم الکافر. اچھا یہ میں بات بتا دوں، مولا کے کئی معنی. چچا زاد بھائی کو بھی مولا کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، اور یہ جو مالک ہوتے تھے نا سردار اور ان کے نوکر غلام ہوتے، زر خرید اب تو نہیں ہے، در خرید غلام، وہ اس کو بھی مولا. اچھا جو سردار بڑا عزت کے لیے مولا اس کو کہتے ہیں. اور مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی مددگار. میرا کہنے کا مطلب یہ، جب اللہ کے متعلق مولا ہوگا اس کا اور معنی ہوگا، جب مخلوق کے متعلق مولا ہوگا اس کے اور معنی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے متعلق مولا ہوگا مددگار، مالک، اور جب مخلوق مختلف. مولا کا معنی سردار، چچا زاد بھائی، غلام یا مالک. آپ ہمارے مولا ہیں یعنی مددگار ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین. جب آپ ہمارے مددگار ہیں تو ہماری مدد کیجئے کافروں کے خلاف. یہ بات سکھائی گئی کہ ہر وقت جب دعا مانگو نا، اپنے لیے، گھر بار کے لیے، خیر و برکت کے لیے دعا مانگو، تو کافروں کی تباہی کی بھی دعا مانگو، اور مجاہدین کی جو ہے نا نصرت اور مدد کی دعا. یہ سکھائی گئی بات کہ آپ جو ہے اپنے لیے جیسے مانگتے ہیں، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، امت مسلمہ کا بھی سوچیں، امت مسلمہ کی فلاح بہبود بھی اپنے ذہن میں رکھے، اور آپ جو ہے وہ دعائیں مانگیں. اس کا بڑا فائدہ ہو. افغانستان میں جب جنگ تھی نا روس کے خلاف جنگ تھی، تو ہوتے رہتے تھے حملے. تو ایک دفعہ روسیوں نے حملہ کیا
بہت نقصان پہنچایا مجاہدین کو. اب مجاہدین نے بدلہ لینا تھا. تیاری ہوئی پوری, ساری تنظیموں کے آدمی اکٹھے ہوئے, یا ہو جی بھی ٹھیک ہے جی کٹو, یہ بدلہ لینا ہے, پوسٹ پہ حملہ کرنا ہے, یہ کرنا, ساری تیاری ہوگی. امیر صاحب نے اجازت دے دی, ساری سیٹنگ میں. اللہ نے مجاہدین کو بڑی بصیرت دی ہے. ابھی آپ نے دیکھا وہ 7 دن تک جنگل کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے آئے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کی طاقت. اللہ دکھاتا ہے حکمرانوں کو بھی عوام کو ملاتے تھے. فلاں شہید ہو گئے, فلاں آگے سے وہ کہتے شہید, ہاں وہ شہید ہو گئے, فلاں زخمی ہو گئے, وہ زخمی ہو گئے, اور پھر حملہ بھی بند کر دیتے. وہ سمجھتے وہ ہندوستانی فوج میں بس واقعی وہ وائرلیس بھی سن لیا نا, ٹکرا گئے. ٹکراتے ہیں وہ بڑا نظر وہ خیال رکھتے, اور جناب کر کے وہ آ گیا میں بس سن, یعنی کو پیر ہے, کو پھڑکتے پیر ہے, یا کوئی زخمی پڑے یا پکڑو, وہ آگے سے پیر کھول دیتے, پھر اور وہ کئی مر گیا, پیچھے پھر بھاگ گیا رام رام کر کے. اچھا پھر جناب کچھ عرصہ گزرا, پھر فائرنگ ہوئی, پھر یہ کیا, ایسے کر کے پتہ نہیں ان کے کتنے مارے, اور اسی چکر میں خاموشی سے نکل گئے. پھر جنگل کا کونا کونا چھان مارا, جلایا, سب کو وہ نہیں ملے. پھر انہوں نے کہا بند کرے, پریشان میں تو نکل گیا. یہ اللہ کی بات ہے, اللہ کی طاقت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. تو خیر میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے. اب امیر نے کہا کہ حملہ کرنا, بدلہ لینا. اب حملہ کرنے کے لیے جب تیاری کی, فل تیاری کی, اور بدلہ لینے کے لیے, تو پھر امیر صاحب کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈال دی. تو نے کہا بھی نہیں حملہ نہیں کرنا, بھی حملہ نہیں کرنا. بالکل مجاہدین بڑے پریشان ہوں, پوری تیاری ہوگی, حملہ نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا. انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے, حج کا دن آ رہا ہے نا, یوم عرفہ, حج آ رہا ہے, اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ حاجی صاحبان جب میدان عرفات میں وہاں ہوں گے نا, جہاں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, ہمیں بھی یاد رکھیں, اپنے بھائیوں کو بھی, ہم جو سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں, دشمن کے سامنے کھڑے ہیں, سب کی طرف سے کفارہ ادا کر رہے ہیں, ہمیں بھی یاد رکھ, وہ وہاں دعائیں کریں گے, اس وقت ہم حملہ کریں. چنانچہ امیر صاحب نے روک دیا, بالکل ٹائم اور گھڑیاں طے کی کہ اب جو ہے نا وہاں حاجی عروج پر ہوں گے, دعائیں ہو رہی ہوں گی, اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہوگا, امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہو رہی ہوں گی, امام. تو اس وقت امیر نے کہا بھی اب جو ہے نا اقدام کرو, آگے بڑھو. تو پھر حملہ کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی, چوکی تباہ ہوئی, بدلا. مقصد دعائیں, یعنی میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے جب ہم اپنے لیے دعائیں مانگیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے مجاہدین کو بھی یاد ہے. مجھے وہ جو ظاہر کیوبا میں پڑے ہیں, واللہ غیرت جرت کے ساتھ پڑے ہیں. وہ جو فلپین میں, وہ جو چیچنیا کے نہ روس کے آگے, وہ جو کشمیر میں 8 لاکھ فوج میں گرے ہوئے ہیں, ہاں ان کے لیے دعائیں کریں, یا اللہ ان کے قدم ثابت کر دے, اللہم ثبت اقدامہم واللہم ثبت قلوبہم فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں نا, ان کے متعلق حدیث میں بڑی فضیلت آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے, جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے. آواز آئی جیسے دروازہ کھلا, اس سے ایک فرشتہ آیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آواز آپ نے سنی؟ پتہ ہے آپ کو یہ آواز کیا ہے؟ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے, اور جب سے اللہ نے یہ دروازہ لگایا ہے نا, بنا ہے یہ دروازہ آسمان میں, آج کھلا ہے یہ دروازہ, اس سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا. اور اس سے یہ جو فرشتہ نازل ہوا ہے, جب سے اللہ نے پیدا کیا اس فرشتے کو, یہ آج نازل ہوا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہے. اتنے میں وہ سامنے آ گیا, اور اس نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں خوشخبری ہو 2 نوروں کی, 2 روشنیوں کی, 2 لائٹوں کی. واللہ یہ وہ نور روشنی ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی. اللہ نے فرمایا نا, نورہم یسعی بین ایدیہم, مومنوں کا نور ان کے آگے ہوگا. یہ بتی روشنی نہیں ہوگی, ایمان کی وجہ سے, نمازیں پڑھنے کی وجہ سے, گرمی میں آنے کی وجہ سے, سردیوں میں آنے کی وجہ سے, اندھیروں میں آنے کی وجہ سے, نظر کمزورے, بڑھے پائے, ٹھوکرے کھانے کی وجہ سے, یہ جو وضو کر کے آئے گئے, پھر لوگوں کے تانے سنے, باتیں سنی ادھر ادھر, یہ ساری چیزیں اس دن روشنی بن جائے. ربنا اتمم لنا نورنا, وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارا نور مکمل کر دے, ہماری روشنی ہم پر مکمل کر دے. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو خوشخبری ہو 2 نوروں کی, روشنیوں کی. یہ 2 نور روشنیاں ایسی ہیں, آپ سے پہلے کسی نبی رسول کو یہ 2 نور اور 2 روشنیاں نہیں ملی. وہ کیا ہے؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک یہ سورہ آل عمران کی آخری 2 آیتیں, آمن الرسول سے لے کر آخر تک.
اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من کرا ہذین الآیتین فی لیلۃ کفتہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے رات کو سوتے وقت ان 2 آیتوں کی تلاوت کی، یہ 2 آیتیں اس کو کفایت کر جائیں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی حفاظت ہوتی رہے گی ساری رات، اللہ فرشتہ مقرر کر دیں گے اور اس کی جو ہے وہ حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس 2 آیتیں پڑھنے کی وجہ سے رات اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور یہ 2 آیتیں اس کو کفایت کر جائیں گی۔ اب یہ 2 آیتیں سن لیں آپ۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ، ساتھ اس چیز کے جو اس کی طرف اتارا گیا، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل، ہر ایک، آمنہ، ایمان لایا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبی، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، لا نفرق، ہم نہیں تفریق کرتے، بین احد من رسلی، رسولوں میں سے کسی کے درمیان، کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لی بات، واتانا، اور اطاعت کی ہم نے، غفرانہ کا، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، الیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ہم نے مر کے دوبارہ اٹھ کے آپ کے پاس ہی جانا ہے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالی، نفسن، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت وسعت کے مطابق، لہا، اس جان کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا اس کا اس کو فائدہ ملے گا، وعلیہا، اور اس کے اوپر ہے، یعنی اس کے خلاف ہے، یعنی اس کو سزا ہوگی، مکتسبت، جو اس نے کمایا اس کی۔ ربنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، نہ مؤاخذہ کیجیو ہمارا، نہ پکڑ گرفت کیجیو، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، واخطأنا، یا ہم نے غلطی کی، ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈالیں آپ ہم پر، اسرن، بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ آپ نے ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور نہ آپ بوجھ ڈالے ہم پر ایسی چیز کا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، یا اللہ درگزر کر دیں، واغفر لنا، معاف کر دیں ہم کو، ورحمنا، ہم پر رحم کر دیں، انت مولانا، آپ ہی، یہاں بھی وہی معنی ہے، آپ ہی ہمارے مددگار اور مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد کیجیے کافروں پر۔ اب یہ جو آیا کہ ہر ایک ایمان لائے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اس کے اچھے اچھے نام ہے، اچھے اچھے صفات ہے، کامل مکمل، اس میں کسی اور کی مشابہت نہیں۔ نمبر 3، جب وہ اللہ ہے اور اچھے اچھے نام ہے، اچھے صفات والا، عرش کے اوپر مستوی ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، زبانی عبادت، دل کی عبادت اور مالی عبادت، سب اس کے لیے۔ ملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی نورانی مقدس مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جہاں جہاں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہاں وہاں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے، کچھ کی ستاروں پر، کچھ کی زمین پر، کچھ کی بادلوں پر، پہاڑوں پر اور پانیوں پر، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ایسی مجلسیں دیکھتے پھرتے ہیں، جب ایسی مجلس ان کو ملتی ہے ان کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے میں اپنے نوکروں کے تذکرے اپنے پاس آسمان پر کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا، تم مجھے فرش پر یاد کرو گے میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ ہاں میرے بندوں بتاؤ، ہاں فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کیسا پایا؟ یا اللہ تیری باتیں کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم کی پناہ مانگ، جنت دیکھی ہے نہیں؟ اگر دیکھ لیں تو پھر تو اور شوق رکھیں گے، یا اللہ جہنم کی پناہ جنم دیکھی ہے نہیں؟ اگر دیکھ لیں یا اللہ پھر اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا تم فرشتوں گواہ رہو، اور فرشتے کتنی اونچے لوگ، ہاں جن کی گواہی اللہ نے قرآن میں اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، وہ فرشتے گواہ رہو، تم گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک آدمی آیا تھا، اس کی نیت درس سننے کی نہیں تھی، بات سننے کی نہیں تھی، مجلس میں بیٹھنے کی نہیں تھی، آپ کا تذکرہ سننے کی نہیں تھی، وہ اپنا کام آیا تھا کسی آدمی کو بلانے کے لیے، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر آپ کی محبت تھی، ایمان کی چنگاری سلگ رہی تھی، وہ سارا کام اپنی بات چھوڑ کے بیٹھ گیا، بھول گیا وہ اپنا کام اور یہاں بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں گوارو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ قوم لا یشقی جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ وہ کتبی اور کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟
اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام. اللہ نے کلام کی سنی گئی، لکھی گئی، پڑھی گئی، سمجھی گئی، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی، کبھی زبور، کبھی صحف ابراہیم، کبھی صحف موسیٰ، کبھی قرآن کی شکل میں. پہلی کتابوں پر صرف ایمان لانا ہے، ان پر عمل نہیں کرنا کیونکہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں اور منسوخ ہو چکی ہے ان کی شریعت. قرآن مجید پر ایمان بھی لانا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. آگے کہ وہ ایمان لائے رسولوں کے ساتھ. رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا، پیغام دیا، انہوں نے پوری ڈیوٹی ادا کی، اس میں سے کوئی چیز رکھی نہیں، کوئی چھپائی نہیں. وہ خیر خواہ تھے اپنی امتوں کے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والا ہر جو ہے پیغام وہ پہنچا دیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس لوگ تھے اور ان سب میں سے 5 رسول افضل ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 5 میں سے 2 افضل ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان 2 میں ایک افضل ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، پہلے نبی اور رسولوں پر صرف ایمان لانا ہے، ان کی اطاعت اتباع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی اطاعت اتباع بھی ہے. چنانچہ آپ مشہور حدیث آپ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کے ورقے پڑھ رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر، یہ تورات نہیں، اگر تورات والے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے نا تو وہ بھی میری تابعداری کریں گے، میری اطاعت کریں گے. اور صحیح حدیثوں میں کہ قیامت سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو آ کے بالکل اسی شریعت قرآن حدیث کے مطابق وہ فیصلے کریں گے. وہ اپنی نبوت جو ان کی تھی نا، یا انجیل جو ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے مطابق جو وہ فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ وہ آ کے جماعت بھی نہیں کرائیں گے. وہ دمشق کی جامع مسجد پہ اتریں گے، جماعت کا ٹائم ہوگا عصر کا، اور بالکل تیار ہوگی جماعت، تو اوپر سے وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، ایک سیڑھی لگائی جائے گی، ان کو اتارا جائے گا ایسے جیسے ابھی نہ آ کے آئے. تو سارے کہیں گے جناب آپ جماعت کرائیں، کہیں گے نہیں جماعت آپ میں سے کرائیں گے، میں پیچھے پڑھوں گا. ہاں، تو اس لیے جب نبیوں رسولوں کے نہیں چل سکتی، رسول اعظم کی شریعت آنے کے بعد اور آپ کی رسالت آنے کے بعد، تو پھر یہ جو لوگوں نے خود امام مرشد پیشوا بنا لیے، ان کی بات کیسے چلے گی؟ آگے میں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ یہ کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم نہیں تفریق کرتے رسولوں میں سے کسی کے درمیان. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں. جیسے یہودی جو ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہ تفریق ہو گئی نا، ایمان لانے میں تفریق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی امت مسلمہ کو کہ تم یہ دعا مانگو، ہم ایمان لائیں، سب پر ایمان لاؤ، لیکن ہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں. چنانچہ ہم الحمدللہ مسلمان تفریق نہیں کرتے. ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی مان لاتے ہیں، اور ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان لاتے ہیں. تو ہم تو تفریق نہیں کرتے سب پر. اب قرآن میں ہے نا کہ عیسائی یہودی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب خرابی نہ پیدا ہو، یعنی کہ وہ ہم پر مروب ہو، وہ ادھر کے جاسوسی کریں، ایسے خرابی ہو، تو بالکل جائز ہے نا، فرض تو نہیں نا. فرض چیز پر تو عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن جائز چیز پر اس وقت عمل کرنا منع ہو جاتا ہے جب اس کی وجہ سے خرابیاں لازم ہوں. لہذا جب جیسے آج کل لڑاتے ہیں تو بچنا چاہیے. خیر بہرحال تو جائز ہے نے کہا یہودی لڑکی سے، عیسائی لڑکی سے، لیکن مسلمان لڑکی سے یہودی عیسائی کا نکاح جائز نہیں. ہم عیسائی بڑا پیٹتے ہیں اس پہ، لو جی مسلمان بڑا تعصب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہودی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، عیسائی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکی سے یہودی کا یا عیسائی کا نکاح نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس میں تعصب کوئی نہیں. کیوں؟ برابری نہیں ہے. تمام دین کہتے، قانون کہتے، تمام مذاہب کہتے رشتے میں برابری ہونی چاہیے، لڑکی لڑکے میں برابری نہیں. کیوں؟ مسلمان لڑکی ایمان لاتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، مسلمان لڑکی ایمان لاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، مسلمان لڑکی ایمان لاتی ہے محمد رسول اللہ پر، لیکن یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام پر لاتا ہے نہ محمد رسول اللہ پر لاتا ہے، تو برابری نہیں. اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، محمد رسول اللہ پر نہیں لاتا. لیکن اس کے الٹ مسلمان مرد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، یا ٹھیک ہے یہودی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے. اچھا عیسائی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، برابری ہوگی. ٹھیک ہے تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی، میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، باقی محمد رسول پر ایمان وہ میری کہ زائد بات ہے، یہ زائد عمل ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا نفرق بین احد، تفریق نہیں کرتے. توجہ کریں کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں. اسی کی وضاحت چھٹے پارے میں شروع میں یہاں آیت ہے کیا؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ اس کے رسولوں کے ساتھ، وہ یریدون اور ارادہ کرتے ہیں یفرقوا کہ وہ تفریق ڈالے بین اللہ کے درمیان، ورسلہ اس کے رسولوں کے درمیان. ویقولون کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر، ونکفر ببعض اور کفر کرتے ہیں بعض رسولوں پر. وہ یریدون اور ارادہ کرتے ہیں یتخذوا بین ذلک سبیلا کہ اس کی درمیانی راہ نکالے. اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں، پکے حق کے کافر ہیں، پکے. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے اختیار کیا کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. کیا سمجھے؟ جو کسی نبی پر ایمان لائے کسی پر نہ لائے پکے کافر. قرآن نے کہا پکے کافر. لہذا مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ذکر کیا اور ان کو یہ تلقین کی کہ وہ سارے رسولوں پر ایمان لاتے اور کوئی تفریق نہیں کرتے اس چیز میں کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں. آخر میں ایک میں بات کی وضاحت کر دوں، وہ یہ جو آپ نے ایس سنی نا کہ ہم نہیں تفریق کرتے رسولوں کے درمیان، اس کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا. تفریق کس چیز میں؟ ایمان لانے میں. کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے، کہ سب کو ہم ایک مرتبہ دیتے ہیں اور ان کے مرتبوں میں تفریق نہیں کرتے کہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے اس کا کم ہے، ہم یہ تفریق نہیں کرتے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ جیسے آپ سمجھ چکے کہ تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے، کسی پر ایمان سب پر لاتے. باقی رہا درجات کی بات، کوئی افضل ہے کوئی کم ہے، یہ خود قرآن نے بیان کیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سن چکے ہیں آپ. یہ رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو ہم نے فضیلت دی بعض پر. منہم من کلم اللہ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن سے اللہ نے کلام کی اور ان کے درجات بلند کی. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن کے اندر اولو العزم پیغمبر کہا گیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، نبی صبر کا جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اور وہ 5 رسول افضل جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا انا سید ولد آدم، میں پورے اولاد آدم کا سردار ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں فضل تو مجھے فضیلت دی گئی ہے علی الانبیاء، نبیوں پر بستن 6 چیزوں کے ساتھ. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن میرا وہاں ڈرنے لگ جاتا. اللہ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا، حلت لی الغنائم. تیسری بات فرمایا مسجد طہورا، اللہ نے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ ہوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں. میں بات چھوٹی تھوڑی کرتا ہوں لیکن اس میں معنی زیادہ ہوتا ہے. کان النبی یبعث الی قومی خاصۃ وبعث الی الناس کافۃ، پہلے نبی ایک علاقے کی طرف مبعوث ہوتا تھا اپنے مخصوص علاقے، مجھے اللہ نے ساری دنیا کے لیے رسول بنایا. وختم بالنبیون، اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا سلسلہ رسول والا مجھ پر ختم کر دیا. اب خود رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ان پر فضیلت دی. انا اول من ينشق القبر، میں پہلا آدمی ہوں گا کہ قبر پھٹے گی اور میں اٹھوں گا. انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. ولا فخر، کوئی فخر کی بات نہیں. انا اول من يقرأ باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. مجھے وہ کہے گا کون ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے والے، کون ہے تو؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مجھے کہے گا دربان جنت کا کہ اللہ نے مجھے پیدا کر کے یہاں جو کھڑا کیا تھا نا جنت کے دروازے پر، تو مجھے یہی ہدایت کی تھی کہ بکا عمر، تو مجھے بھی یہی حکم تھا کہ جب تک محمد نہ دروازہ نہ کھولو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جدو کملی والا چکنڈا کھڑکاوے جنت دا کنڈا کھڑکاوے تے دربان جنت دا ارزاں سناوے، کہے مینو مالک نے سی فرمایا نہ کھولے کنڈا جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بہشتی دروازہ کس نے کھلوانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں مقام درجہ یہ ہے نبیوں رسولوں میں. دیکھو رسول افضل ہے. رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نئی کتاب دیتا ہے، نئی شریعت دیتا ہے. نبی وہ ہوتے ہیں ایک رسول کے بعد آ کے تبلیغ کرتے. تو لازمی والے رسول نبیوں سے افضل ہے. اور پھر رسولوں میں سے 5 افضل ہے، اور 5 میں سے 2 خلیلان ابراہیم علیہ السلام محمد رسول اللہ افضل ہے، اور ان میں جناب محمد رسول اللہ افضل ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ سب سے اعلیٰ افضل ہے. لہٰذا یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ ہم فرق نہیں کرتے جیسے بعض لوگ یہ کرتے ہیں، یہودی عیسائی لکھتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. کئی مسلمان بھی مروب ہو گئے کہ یہ ہم تفریق نہیں کرتے کہ یعنی سب کو ایک درجے میں، نہ ایک درجے میں نہیں. اس کا معنی یہ ہے ہم تفریق نہیں کرتے ایمان لانے میں. وہ جیسی دوسری آیت 6 پارے کی میں نے آپ کو ساتھ سنا دی کہ وہ درمیان نؤمن ببعض ونکفر ببعض،
بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو نہ، مومن ایسے نہیں کرتے، مومن کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبی رسول جو ہے برکتے، حتیٰ کہ یہ جو ہے نا مومنوں کا اعزاز یہ اللہ قیامت کے دن بھی ان کو دے گا۔ وہ آپ نے سنی ہے نا حدیث کہ قیامت کے دن اللہ نبی اور رسولوں سے پوچھیں گے، ہاں بتاؤ تم نے اپنے قوموں کو پیغام پہنچا دیا؟ ہاں اللہ پہنچا دیا۔ اللہ قوموں کو بلائیں گے، ہاں بتاؤ تمہیں نبی اور رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا؟ نہیں، ہمیں نہیں پہنچا۔ اب دیکھو نا، وہ نبی کہہ رہے ہیں رسول پہنچایا ہم نے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نبی اور رسولوں سے تمہارے کو گواہ، وہ کہیں گے ہمارے گواہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امت محمد کو لایا جائے گا، ہاں بتاؤ ان نبی اور رسولوں نے پہنچائی تھی بات؟ ہاں انہوں نے پہنچائی۔ اب سب پر ایمان ہے نا، سب پر ایمان ہے نا، سب انہوں نے پہنچائی تھی بات، ٹھیک ہے ہاں پہنچا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا۔ پھر جناب رسول وسلم کو لایا جائے گا، آپ کہیں گے ہاں میں نے ان کو بتایا۔ پھر محمد کے بیان پر فیصلہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سارے فیصلے رب نے مکانے نے رسول وسلم دے بیان دے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ آیت ہے قرآن کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت افضل بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ ہم سب نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں، یہاں بھی ہم اقرار تصدیق کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ ہم سے گواہی لے گا، ہم نبی اور رسولوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسولوں کے حق میں گواہی دے گی۔ ہم اب بھی ہم ان کو مان رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں ان کے بارے میں، اس وقت بھی ہم گواہیاں دیں گے ان کی قوموں کے خلاف نبی اور رسولوں کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں امت محمد بنائے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ ہمیں یہ سارے اعزازات بخشیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔